السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، سورج کی لالی سورج کے نکلنے کا اشارہ دینے لگتی ہے، اسی طرح جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں بہت سے ایسے عجیب واقعات ظاہر ہوئے جو دنیاوی سسٹم سے ہٹ کر تھے۔ ظاہر ہونے والے وہ واقعات پوری کائنات، پوری یونیورس کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چنانچہ ابرہہ کے لشکر کی بربادی اور اچانک رحمتوں کی بارش سے سرزمین عرب کا ہرا بھرا ہو جانا اور برسوں کا سوکھا ختم ہو کر پورے ملک میں خوشحالی آ جانا، بتوں کا یعنی پتھروں کی مورتیوں کا منہ کے بل گر جانا، ملک فارس سے پجاریوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے بیچ ساماوا کی سوکھی ندی کا اچانک پانی سے بھر جانا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر ہو کر پوری کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مقدس میں پہنچا تو پوری دنیا کے تمام جانوروں، خاص طور سے قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور انہوں نے صاف ستھری زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس رسول ماں کے شکم میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر پوری دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ پورب کے جانوروں نے پچھم کے جانوروں کو خوشخبری دی، اس طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورب سے پچھم تک سیر کراؤ، یعنی گھماؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ پوری کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی تعریفیں پتہ چل جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، فرشتے اور چرند پرندے سامنے پیش کرو اور تمام پیغمبروں کی خوبیاں ان کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے ہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ کیا خوب! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور پوری دنیا کی اور پوری کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جن کے قبضے میں نہ دیا گیا ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کا چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مسک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں ہرے رنگ کے ایک قیمتی پتھر کا پلیٹ، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگور انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا
اور مجھے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سے دوسری آیت کریمہ میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جن لوگوں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، قبول کیا، یعنی کہ اسلام قبول کر لیا، تو انہیں امت اعزاب کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں تک اللہ کے رسول کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، یا اسلام کی دعوت پہنچی لیکن انہوں نے اپنے ہر دھرمی کے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو وہ بھی رسول اللہ کا امتی ہے، لیکن وہ امت دعوت میں گنے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کے بیچ اختلاف ہے، مگر صحیح اور مشہور تاریخ یہی ہے کہ آپ کی پیدائش ابرہہ اور ابابیل کے واقعے سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول کے مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی۔ مکہ کے لوگ بھی اسی تاریخ کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ اسی تاریخ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اتہاس میں یہ وہ نرالا اور برکت والا دن ہے۔ اسی دن پوری دنیا میں بگڑے ہوئے سسٹم کو سدھارنے والا یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا بدن پاکیزہ، ناپ کٹا ہوا، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو سے نہائے ہوئے، سجدے کی حالت میں مکہ شریف کی مقدس سرزمین میں اپنے ابو کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے بچے کو پیار کرتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبدالمطلب جس خوشی کعبہ شریف سے اپنے گھر آئے اور خوشی کے مارے محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر اور برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا بدلہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، صرف سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس شہادت کی انگلی کے ذریعے مجھے کچھ پلا دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو لہب جو ایک سڑا ہوا فقیر تھا، اس نے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی منایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بدلہ دیا، اور جب ایک مسلمان حضور کے پیدائش کی خوشی منائے، حضور کا میلاد منائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بدلہ دے گا۔ اسی لیے تو پوری دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ جس جگہ ہمارے حضور پیدا ہوئے، اسلام کے اتہاس میں اس جگہ کا نام مولود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی برکت والی جگہ ہے۔ اسلام کے بادشاہوں نے اس مبارک جگہ پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں مکہ کے لوگ اور پوری دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات میلاد شریف کی محفل سجاتے اور صلاۃ و سلام پڑھاتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ عرب کے امیر خاندان والوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری
آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ جائے۔ اسی دستور کے مطابق آپ کی امی جان نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے میں بھیج دیا، جہاں پر وہ آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس زمانے میں آپ سے بہت حیران کر دینے والے واقعہ سامنے آئے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں پیخانہ پیشاب نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک فکس ٹائم پر حاجت فرماتے۔ عمر مبارک کچھ سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شامل نہ ہوتے۔ لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ کی جوانی سچائی، ایمانداری، وفاداری، وعدوں کی پابندی، رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، پیاروں کے غم میں شامل ہوتے، غریبوں اور مفلس کی خبر رکھتے، یہاں تک کہ آپ کے اندر تمام نیک عادتیں پائی جاتی تھیں۔ لالچ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، بری باتیں کرنا وغیرہ، ان تمام بری عادتوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک صاف تھے۔ آپ کی سچائی اور وعدے میں پکا ہونے کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت یعنی بزنس آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارت سفر کیا، جبکہ 23 سال کی عمر میں تجارت کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح فرمایا، جو آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اور جب تک وہ زندہ رہی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔